اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سورۃ الفجر پڑھیں گے۔ سورۃ الفجر مکی سورہ ہے، تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، والفجر، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کے اوپر توسط ہوگا، ول، ہلکی سی ایسے آواز جاری ہوگی، ایک دم آواز کو بند نہیں کرنا۔ والفج، والفج یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہلکی سی آواز جاری ہوتی ہے توسط کے اوپر، والفج، والفج، اور جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے جو کہ کمزور قلقلہ ہوگا، اور جب رکیں گے را کے اوپر تو را جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی، کیونکہ رول جو ہے وہ یہ ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہو اور جب ہم رکیں گے تو را کے اوپر جزم آ جائے گی، اور رول یہ ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے بھی جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، تو یہاں پر دیکھیں را کے اوپر جزم آ جائے گی جب رکیں گے، زیر ختم ہو جائے گی، جیم کے اوپر آلریڈی جزم ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو ایسی صورت میں را موٹی پڑی جاتی ہے، تو اس وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب آپ یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت را باریک ہو جائے گی، کیونکہ پھر را کے نیچے زیر آتی ہے تو را باریک ہوگی۔ تو پڑھیں گے والفجر، فجر، ولیال عشر، ولیال عشر، والا یا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اور تنوین کے بعد عین آ گیا ہے، اظہار کریں گے نون کا، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور شین کے اوپر صفت تفشی ہے اور صفت ہمس بھی ہے، عش، ٹھیک ہے، سانس بھی جاری ہوگا، اور را کے اوپر جب رکیں گے تو را کے نیچے دو زیر ختم ہو جائیں گی اور یہاں پر را کے اوپر جزم آ جائے گی، اور پھر اس سے پہلے بھی جزم ہے اور اس سے پہلے پھر زبر ہے، تو پھر را موٹی پڑی جائے گی، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو را باریک ہوگی، لیکن ہم رکیں گے تو موٹا پڑھیں گے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور جب یہاں پر ملا کر پڑھیں گے تو دو زیر کے بعد واو آ گیا، یعنی تنوین کے بعد واو آ گیا تو ادغام غنے کے ساتھ کریں گے، جیسے پھر پڑھیں گے عشریوں وش، عشریوں وش، ٹھیک ہے، اور آگے ہے والشفع والوتر، والشفع والوتر، واو کو شین کے ساتھ ملائیں گے، اسی طرح شین کے اندر صفت تفشی اور ہمس ہوگا، وش، فا کے اوپر صفت ہمس ہوگا، والشفعی، شف، ٹھیک ہے، سانس جاری ہوتا ہے، والشفعی، ان کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر صفت توسط پھر آ جائے گی، اور جب واو کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو تا کے اندر صفت شدت اور ہمس دونوں آئیں گی، اور جب پھر یہاں پر رکیں گے را پھر موٹی پڑی جائے گی، والوتر، جب وت کریں گے تو آواز بند ہو جائے گی جیسے وت، ٹھیک ہے، اور پھر سانس جو ہے وہ جاری کریں گے، والوتر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، واللیل، یا یہاں پر لین نرم پڑھیں گے، زال کو بھی نرم پڑھیں گے، الف مدہ ہے لمبا کریں گے، واللیل اذا، سین کے اوپر صفت ہمس اور صفت صفیر دونوں ہوں گی اور را کو موٹا پڑھیں گے جب رکیں گے، اذا یسر، واللیل اذا یسر، اور یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو را ساری جگہ پہ باریک پڑی جائے گی اور جب رکیں گے تو را پھر موٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے هل فی ذالک، هل فی ذالک قسم لذی حجر، قسم لذی حجر،
حل فی ذالک، لام کے اوپر صفت توسط ہے، آواز کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے. فی یہاں پر یا مدہ ہے، فی کو لمبا کریں گے. زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے اور نرم پڑھیں گے. کاف کو باریک پڑھیں گے. حل فی ذالک قسم، القاف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر ادغام بغیر غنہ کے کریں گے. قسم الذی، زال کو نرم پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے. یا مدہ ہے. حجر، تو ہا کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور جب رکیں گے یہاں پر را پر تو دو زیر ختم ہو جائیں گی اور جزم آ جائے گی را کے اوپر. اور جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جزم ہو اور پھر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را پھر باریک پڑی جائے گی. تو جب رکیں گے تو یہاں پر را باریک ہوگی. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے حل فی ذالک قسم لذی حجر. تو کوشش کرنی ہے کاف اور قاف دونوں کو سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے. یہاں پر حل فی ذالک ذالک ٹھیک ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر الم تر کیف الم تر کیف فعل ربک بعاد فعل ربک بعاد. الم ترى، تو میم ساکن کے بعد تا آ گیا تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور میم کے اوپر توسط بھی کریں گے. الم تا الم تا. تارا، را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے. کئی، یہاں پر یا لین ہے، نرم پڑھیں گے. تارا کیف. فعل، کسی حرف کو لمبا نہیں کریں گے، را کو یہاں موٹا پڑھیں گے. ربک بیعاد، عین کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اور جب دال کے اوپر رکیں گے تو یہاں پر دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. بیعاد، جو کہ تھوڑا سٹرونگ قلقلہ ہوگا. تو پوری آیت پڑھتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بیعاد. یہاں پر یہ آیت کا نشان ہے اور اس کے اوپر لام الف اور صاد ہے، تو ان کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھیں. اگر سانس لمبا ہے، اگر نہیں سانس لمبا تو پھر یہاں پر سٹاپ کر لیں. ٹھیک ہے. ارم ذات العماد ارم ذات العماد. ارم، را کو موٹا پڑھیں گے. ذات، زال کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اور میم کو بھی لمبا کریں گے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے اور رکیں گے تو قلقلہ کریں گے. ارم ارم ذات العماد. تو اللتی کے ورڈ کے اوپر دیکھیں کہ یہاں پر شروع میں لام کے اوپر شد ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ملائیں. تو اگر تو یہ پچھلی آیت اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہوگا عماد اللتی، دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کر دیا ہے تو پھر اب یہاں سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے، تو اس وجہ سے الف کے اوپر زبر لگائیں گے ہم اپنی طرف سے ملانے کے لیے. تو پھر پڑھیں گے اللتی التی لم یخلق مثلها فی البلاد مثلها فی البلاد. اللتی، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، تا کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے. اللتی لم یخلق، میم کے اوپر اظہار شفوی ہوگا اور میم کے اوپر توسط بھی ہے. لم خا اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، خا کے اوپر صفت ہمس بھی ہوگی اور قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے. یخلق. ٹھیک ہے. اب سانس جاری ہو رہا ہے. یخلق. مثلها، سا کے اوپر بھی صفت ہمس ہوگی اور نرم پڑھیں گے، اس کو ہا کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے. مثلها مثلها فی البلاد، لام کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، جب رکیں گے دال کے اوپر قلقلہ کریں گے جو کہ سٹرونگ قلقلہ ہوگا. تو پڑھیں گے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَثَمُو، سا کو نرم پڑھیں گے، میم کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے. وَثَمُودَ،
لذین، زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، یا مدہ ہے یہاں پر، لذین جابس، جیم کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، با کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، اور صاد کے اوپر صفت ہمس بھی ہے، صفت صفیر بھی ہے، اور موٹا بھی پڑھیں گے یعنی صفت استعلا بھی ہے۔ تو تینوں صفات ہیں یہاں پر، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، خا کے اوپر بھی صفت ہمس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے جابس صخرا، صخ، خا کے اوپر صفت ہمس، صخرا، جابس صخرا بالواد، لام کے اوپر صفت توسط، واو کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، اور جب رکیں گے تو دال کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ، را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ را جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اور پھر را ساکن یعنی را کے بعد والے حرف جو ہے وہ موٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر عین جو ہے یہ موٹا نہیں ہے، حروف استعلا میں سے نہ ہو، تو اس وقت را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے را کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زیر بھی ہے، اور را کے بعد والا حرف حروف استعلا میں سے بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے را یہاں پر باریک پڑھی جائے گی۔ تو پڑھیں گے وَفِرْعَوْنَ، او یہاں پر واو لین ہے، نرم پڑھیں گے، ذِل اوتاد، زال کو بھی نرم پڑھیں گے، او یہاں پر بھی واو لین ہے، تا یہاں پر الف مدہ ہے، تا کو لمبا کریں گے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، الَّذِينَ، زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، یا مدہ ہے، الَّذِينَ طَغَوْا، طا اور غین دونوں کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر واو لین ہے، نرم پڑھیں گے، طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، لام کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، اور دال کے اوپر پھر قلقلہ کریں گے، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کاف کے اوپر صفت شدت اور ہمس دونوں آئے گی، سا کو نرم پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اور لمبا بھی کریں گے، واو مدہ ہے، فَأَك، ٹھیک ہے، کاف کے اوپر شدت اور ہمس، فَأَكْثَرُوا فِيهَا، الفا کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر سین کو لمبا کریں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، فِيهَا الْفَسَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، سَوْطَ عَذَابٍ، فَصَبَّ، صاد کو موٹا پڑھیں گے، علیہم، یا لین ہے یہاں پر، میم ساکن کے بعد را ہے، اظہار کریں گے میم کا، را کو موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، ٹھیک ہے، میم کے اوپر توسط بھی ہوگا، سَوْطَ، واو لین ہے، نرم پڑھیں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے، عذاب، زال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، اور با کے اوپر قلقلہ ہوگا، سَوْطَ عَذَاب، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ تو یہاں پر یہ سرکل ہے اور اس کے اوپر لام الف اور جیم ہے، تو جیم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپشنل پلیس ہے، آپ چاہیں تو ملا کر پڑھیں اور چاہے تو رک بھی سکتے ہیں، لیکن جیم کے اوپر رکنا بہتر ہوتا ہے، اور لام الف کا یہاں مطلب ہے کہ نہیں رکنا، اور سرکل پھر وہی کہ آیت کا نشان ہے، رکنا ہے یہاں پر، تو یہاں پر ہم رکیں گے، تو پڑھیں گے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ان، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، ان ربک،
لبل، لام کے اوپر پھر توسط ہوگا اور را کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اور پھر را کے بعد اب حروف استعلا میں سے ہے، تو اس وجہ سے جو کہ صاد ہے موٹا ہے، تو جب را کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو اور پھر را کے بعد والے حرف جو ہے وہ موٹا ہو تو اس وقت را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اوپر یہ فرعون کے اوپر پڑھا تھا، یہاں پر را کو باریک پڑھ رہے تھے کیونکہ را کے اوپر جزم تھی، اس سے پہلے زیر اور را کے بعد والا حرف صفت استفال میں سے تھا، یعنی کہ باریک حرف تھا، اس وجہ سے وہاں پر را کو باریک پڑھا۔ یہاں پر را کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر، وہی چیز ہے جو اوپر ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ رہاں را کے بعد صاد ہے جو کہ حرف استعلا میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے را کو موٹا پڑھا اور صاد کو اور الف دونوں کو موٹا پڑھیں گے، اور جب یہاں پر رکیں گے تو دال کے اوپر قلقلہ کریں گے تو پڑھتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبل، تو توسط کو بھی دیکھیں، ہر کوالٹی کو آپ جو ہے وہ دیکھا کریں، ہر صفت کو آپ دیکھا کریں کہ وہ کس طریقے سے ادا ہو رہی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تو یہاں پر رکیں گے، چھوٹا سا تو آ گیا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ رکیں یہاں پر۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّل، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور یہاں پر حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن ہے، اس کے بعد سین ہے تو اخفا کریں گے، باریک اخفا ہوگا، سین کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، لام کے اوپر توسط بھی ہوگا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اذا، ذال کو نرم پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہے۔ میم کو جب با کے ساتھ ملائیں گے تو با کے اوپر قلقلہ ہوگا، کمزور قلقلہ ہوگا، لام کو بھی باریک پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، کھڑی زبر ہے اس کے اوپر۔ اذا مبتلاہ، مبتلاہ ربہ، را کو موٹا پڑھیں گے، ہا کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، ربہ فاکرمہ، کاف کے اوپر صفت شدت اور ہمس دونوں آئے گی، را کو موٹا پڑھیں گے، ہو کو لمبا کریں گے، فاکرمہ ونعمہ، تو عین کے اوپر شد ہے، تھوڑا سا سٹرونگ پڑھیں گے اور عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے بھی پڑھیں گے اور ہو کو لمبا کریں گے، الٹا پیش ہے، ونعمہ، اور یہاں پر لام الف اور یہ 5 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے، لیکن جب اگر آپ رک جاتے ہیں کسی وجہ سے، سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی ہم ملا کر پڑھیں گے، وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ، قاف کو موٹا پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، واو مدہ ہے، ربی، را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور بی کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے یہاں پر، اور یا مدہ کے اوپر مد سائن ہے، کیونکہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اس اگلے ورڈ کے شروع میں آ جائے تو وہ مد منفصل ہوتی ہے، وہاں پر 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، جو کہ یہاں پر ہم کریں گے۔ اکرمن، کاف کے اوپر جو ہے وہ صفت شدت اور ہمس دونوں ہوں گی، را کو موٹا پڑھیں گے اور جب رکیں گے تو نون کے اوپر جو ہے یہ توسط آ جائے گا، من، ٹھیک ہے، ہلکا سا ایسی آواز جاری ہوگی، تو پڑھیں گے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو آپ پوری آیت کو پڑھتے ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اب یہاں پر سانس ٹوٹ رہا تھا تو میں نے یہاں پر سٹاپ کیا اور اب دوبارہ یہاں سے پڑھوں گا، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور لمبا کریں گے، الف مدہ ہے اور مد منفصل بھی ہے، 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کریں گے. اذا ذال کو نرم پڑھیں گے، الف مدہ ہے یہاں پر. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ میم با کے اوپر قلقلہ کریں گے، لام کو لمبا کریں گے. مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ کسی حرف کو لمبا نہیں کریں گے، قاف اور را کو موٹا پڑھیں گے. علیہ یا یہاں پر لین ہے، نرم پڑھیں گے. رزقہ را کو باریک پڑھیں گے، زیر ہے اس کے نیچے، اور زا کو تھوڑا سا سخت پڑھیں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، ہو کو لمبا کریں گے. رزقہ زا کے اوپر جو ہے وہ صفت رخاوت ہے، آواز جاری ہوگی. رزقہ فیقول قاف کو موٹا پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، واو مدہ ہے. را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور با کو لمبا کریں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور مد منفصل بھی ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ہا کو لمبا کریں گے اور نون کے اوپر صفت توسط کریں گے جب رکیں گے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو اب پوری آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا. اب اس پورے سبق کو ہم دوبارہ پڑھیں گے، آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر پہلے میں رک کر پڑھوں گا اور پھر بعد میں ملا کر پڑھوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب رکیں گے تو را موٹی پڑھی جائے گی اور جب ملا کر پڑھیں گے تو را باریک ہوگی. تو پہلے ہم پڑھیں گے رک کر. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تو یہاں پر رکے ہیں، اس وجہ سے را موٹی ہوئی ہے، لیکن باقی جگہوں کے اوپر را کو باریک پڑھا ہے. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ
تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو آ گیا ہوگا. اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی صورت کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.